الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته يا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. میں اس آخری گفتگو کے بعد کھڑا ہوا ہوں فقط اس مقصد کے لیے کہ نماز ظہر سے لے کے اب تک میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا نہایت قیمتی وقت دیا اور اللہ کے گھر میں تشریف لائے اور ان علماء ربانین کے خطابات سنے اور سمجھے. یہی عرس میں آنے کا مقصد تھا، یہی وہ طریقہ کار تھا جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف کرتے رہے اور عرس کا مقصد یہی تھا کہ آپ صالحین کے بارے میں، ان کے افکار کے بارے میں جان سکیں. اور میری ووکیبلری میں وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں ان علماء ربانین اور مشائخ کا شکریہ ادا کر سکوں کہ انہوں نے میری اوقات تو نہیں تھی، لیکن جب میں نے انہیں دعوت دی انہوں نے قبول کیا. یقیناً انہوں نے مجھے دیکھ کے قبول نہیں کیا، انہوں نے جو پچھلوں کے کارنامے تھے، ان کی ذات گرامی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس محفل کی نسبت ان کے ساتھ جب پائی تو وہ جس جذبے کے ساتھ یہاں تشریف لائے آپ نے خود مشاہدہ کیا. ان کے آنے کا مقصد آپ نے محسوس کیا ہوگا. شاید کچھ لوگوں نے، مجھے پتہ ہے بعد میں مجھے کہیں گے بھی کہ بھئی کوئی وہ نعت خوانی کا زیادہ سلسلہ نہیں چلا یہاں. تو نعت خوان آئے لیکن جنہوں نے پڑھی الحمدللہ بہت بہترین نعت پڑھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں جو زور تھا وہ زیادہ خطابات کا تھا، علمی گفتگو پہ تھا، تاکہ جو صاحب عرس کے افکار ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں. اور الحمدللہ میں اس یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کل سے لے کے آج تک جتنے بھی خطابات ہیں ان میں سے اول تا آخر صاحب عرس کے افکار کی عکاسی کی گئی. اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ کم از کم یہ جو سلسلہ منقطع ہوا اللہ عز و جل ان مشائخ کے صدقے اس کو جاری و ساری فرمائے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دعا سے قبل ایک بات فرمایا کرتے تھے اور اس سنت کو برقرار رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے تشخص کو قائم رکھیں. اور یاد رکھیں تشخص کا انحصار افکار پہ ہوتا ہے اور ہمارے افکار کا دار و مدار ہمارے نظریات و عقائد پہ ہے. اگر آپ کے عقائد درست نہ ہوں، آپ دنیاوی طور پہ جتنے مرضی افکار کو سمجھائیں، جب آپ کا جو تشخص آئیڈینٹی ہے وہ ختم ہو جائے
تو پھر بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ میری عمر تقریباً 6 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، تو عرس یہاں ہو رہا تھا، تو والد گرامی نے مجھے اشتہار دیا، تو وہاں یہاں قریب وہابیوں کی مسجد ہے، تو فرمان لگے جاؤ جا کے وہاں اشتہار لگاؤ۔ تو میں وہاں گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں وہاں گیا اشتہار لگایا، تو میرے سامنے ایک بڈھا آدمی آیا، اس نے اشتہار کو دیکھا، پکڑا پھاڑا، مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں اس کو جواب نہیں دے سکا۔ میں نے کہا تو بھائی مان، یہ تو نے کیوں پھاڑا ہے اس پہ، یہ کیا؟ وہ کہتا ہے یہ بکواس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال میں گھر آیا، بڑا ڈسٹریس تھا، تو میں نے والد گرامی کو کہا کہ یہ اس خبیث نے یہ کہا، تو فرمایا کیا تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ بس میں نے اس کو بڑا بلا کہا۔ فرمایا نہیں، مزہ اس بات میں تھا کہ تم اس کو جواب وہ دیتے کہ اس کا منہ بند کر دیتے۔ تو اس دن سے مجھے جذبہ پڑا کہ نہیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیسے منہ بند کروں۔ تو وہاں سے ایک شوق بڑھا، اور پھر ہم نے ان کے جو طور طریقے کو دیکھا۔ بڑی آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں، کیونکہ اس کا تعلق تشخص کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود، یہ بڑا مشہور اغیار میں سے اس کا شمال ہے۔ تو اس کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، کہیں وہ گزر رہے تھے، تو والد گرامی کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ بہت 1979-80 کی بات ہے۔ تو اس نے کہا مولانا یہ جو ہند میں اختلافات ہوئے ہیں یار، ان کو چھوڑو، اب ہم یورپ میں آئے ہیں، ذرا تھوڑا سا اتحاد کر کے کوئی اسلام کا ایسا کام کریں کہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ تو والد گرامی کے الفاظ، حالانکہ میری عمر بہت تھوڑی تھی، مجھے الفاظ ابھی تک یاد ہیں۔ آپ فرماتے تھے مولانا اگر ہند کے اختلافات کا تعلق ہند کے ساتھ ہوتا تو ہم ان کو وہاں چھوڑ دیتے۔ اگر ہند کے جو اختلافات تھے ہمارے اور آپ کے درمیان، اگر ان کا تعلق ہند ہی کے ساتھ ہوتا تو ہم ان کو وہاں چھوڑ دیتے۔ ہم نے ان اختلافات کو یہاں اپنی قوم و ملت کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ ہماری قوم تمیز کر سکے کہ صحیح العقیدہ افکار کون سے ہیں اور صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اگر ہم اس چیز کی تمیز نہیں جانیں گے تو پھر ہم میں اور آپ میں جو فرق وہاں تھا اگر یہاں نہ رہا تو ہم اپنے تشخص کو قائم نہیں کرنے پائیں گے۔ وہی بات آ گئی، ان کی جو مشن کا جو اس کو آپ ایک لفظ میں اگر سمیٹنا چاہیں تو وہ آئیڈینٹی ہے، تشخص ہے۔ تو اس تشخص کے برقرار کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے علم ضروری ہے۔ جانے سے پہلے آپ نے دنیا میں جانے سے پہلے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میرے اتنے ہزار مرید ہیں یا میرے اتنے خلیفہ ہیں۔ آپ نے یہ جانے سے پہلے آخری گفتگو میں فرمایا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ وہ یوٹیوب پہ بھی ان کی تقریر سن سکتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں مرنے سے پہلے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف زبانوں میں نے ایسے علماء تیار کر دیے ہیں جو کہ آپ کو صحیح العقیدہ، آپ کو خطابات بھی سنائیں گے، اور جب جہاں وہ خطابات آپ کو سنائیں گے مجھے اپنی قبر میں بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ تو بات آئیڈینٹی کی ہے۔ آج آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، آپ کا دشمن آپ کو روزے رکھنے سے منع نہیں کرتا، آپ کو سارا سال روزہ رکھیں وہ آپ کو نہیں منع کرے گا۔ آپ کا دشمن حج سے نہیں آپ کو روکتا، آپ کا دشمن وہاں آپ کو چوٹ پہنچاتا ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ اگر یہاں یہ ہم کامیاب ہو گئے تو یقیناً ہم جو تشخص ہے اس کو ہم ختم کر سکیں گے۔ آپ تاریخ اسلام میں جتنے بھی فرق آپ پائیں گے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ وہابیوں، دیوبندیوں، جو بھی ہوں، آپ ان میں ایک کامن ڈینومینیٹر پائیں گے کہ ان کے جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے گفتگو امامت پہ ہو یا صحابیت پہ ہو، آل ان آل، اینڈ آف آل، بات ایک مسئلے پہ ختم ہوتی ہے کہ یہ نظریہ اور فلسفہ رسالت کے خلاف ایک اٹیک ہے، چاہے صحابیت کے دروازے سے ہو، چاہے کسی اور دروازے سے ہو، جتنے بھی فرق ہیں، چاہے مرزائیت ہو، چاہے بہائیت ہو، یہ سب رسالت پہ اٹیک ہے۔ رسالت کی جو فلسفی ہے اس میں جو ایک تشخص حضرات اولیاء نے آپ کو دیا، اگر آپ اس کو کمپرومائز آپ نے کر لیا تو آپ بے شک آپ کے نام کے ساتھ 4 PhDs بھی لگی ہوں تو یقیناً وہ آپ کو کام نہیں دیں گی، آپ کی نسلوں کو نہیں سنواریں گی۔
یہی میسیج ہے آج صاحب عرس کا. اور الحمدللہ میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ اتنے علماء اور مشائخ یہاں تشریف لائے اور صاحب عرس کے وہ خیالات اور وہ افکار جن کا تعلق تشخص کے ساتھ تھا انہوں نے بڑے بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے. دعا کریں کہ اللہ عز و جل اگلے سال پھر ہمیں ایسا موقع عطا فرمائے. اور جو بزرگوں کو میں نے بلایا جو سفر کے بھی قابل نہیں تھے, انہوں نے اس یعنی چیز کی داد دیتے ہوئے یہاں تشریف لائے تاکہ اس چیز کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ واقعی ان بزرگوں کے افکار قوم و ملت میں عام ہونے چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھیں اور پھر انشاءاللہ عزیز دعا ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہلا, مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. جناب تشریف رکھیں. عیسیٰ صاحب اور اسی طرح اور حضرات نے کلام پڑھا, جس نے جو کلام پڑھا ہے میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی مدد کرتا ہوں. اچھا بند ہو گیا, چلو کوئی بات. جو پڑھا گیا ہے 5 قرآن قبول, الحمدللہ 5 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں. اور جو مجھے ٹیکسٹ میں پڑھائی بتائی گئی ہے, جو طعام محاضر ہے, جو بھی مجلس ہے, میں سب حضرت قبلہ شاہ صاحب کی مدد کرتا ہوں. اور بالخصوص جو حاجی عبدالرحمن صاحب کے لیے کہا گیا ہے دعا کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا الہ العالمین. جو ختمات مبارکہ کلام پاک, اوراد, وظائف, صدقات, مجلس خیر, اس میں جو کچھ دین کے مسائل بیان ہوئے, فضائل بیان ہوئے, جتنے اہل محبت حاضر آئے, علماء کرام تشریف لائے, ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت پاک, پنجتن پاک, ازواج مطہرات کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. نبی علیہ السلام کے 4 یار خلفائے راشدین, تمام صحابہ پاک کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. صدیقین, شہداء, صالحین, ائمہ اہل بیت, ائمہ مجتہدین, ائمہ طریقت کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں, قبول فرما. خاص طور پر حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد, حضرت غریب نواز سلطان الہند, امام الاولیاء سیدنا بہاؤالدین نقشبند, حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, ان کے تمام
سلاسل کے اولیاء کاملین کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگوں کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور میاں صاحب تک، خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت قبلہ عالم میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خاندان کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان سب کی روحوں کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما، ان کے درجات اور بلند فرما۔ یا اللہ جوار رحمت میں خاص مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو اور زیادہ جنت کے باغوں میں سے باغ فرما دے، اور نور ایمان سے، انوار علم و عمل سے ان کی قبروں کو اور زیادہ منور فرما دے، درجات میں اور زیادہ بلندی عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ان کے تصدق، ان کے جتنے بھی چاہنے والے، ان کے مریدین، متوسلین اور تعلق والے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما دے۔ اور الہ العالمین حاجی عبد الرحمن صاحب اور دیگر لوگ جنہوں نے حضرت صاحب سے، صاحبزادہ صاحب سے دعا کے لیے کہا، ان سب کے لیے بھی ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما لے۔ اور جو زندہ موجود ہیں صاحب عرس کا صدقہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ ابتدا سے لے کر اب تک جتنے بھی دوست محفل پاک میں حاضر رہے، علماء نے بیان فرمایا، ضروریات کے تحت وہ چلے بھی گئے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جانشین مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی وجاہت کا صدقہ اور ان کا جو قرب ہے تیری بارگاہ میں الہی، اس کا صدقہ سب حاضرین اور ان کے متوسلین، ان کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما، سب کے دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانی اضطراب دور فرما، اپنا فضل و رحمت سب کے شامل حال فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا سوزے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور جانشین مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشن کو الہ العالمین اپنے حبیب پاک کا صدقہ تا قیامت جاری و ساری فرما، اور ان کے جانشینوں بالخصوص حضرت زین الاقطاب صاحب، ان کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے لیے اس میں اور زیادہ آسانیاں پیدا فرما۔ ان کے جتنے بھی معاونین ہیں اور علماء کرام فارغ التحصیل جامعہ اسلامیہ سے، ان سب کے جو تعاون اور الہ العالمین وہ یہاں آئے اور اپنے محسنوں کے ساتھ انہوں نے اظہار عقیدت و محبت کیا، یا اللہ ان کو اپنے عظیم قائد، اپنے استاذ اور اپنے محسن کے نقش قدم پر چلا اور دین کا مجاہد عالم بنا کہ وہ پوری دنیا میں دعوت دین کو اپنے اکابر کے انداز میں پیش کر سکیں۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، چیچینیا برما کے اندر مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، ظالموں کے چنگل سے انہیں نجات عطا فرما، شام میں، عراق، افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردوں کی شر سے نہتے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، یہاں بسنے والے مسلمانوں کو اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما، اس کے نمازیوں کو خیر و برکت عطا فرما، اور کنٹری میں حضرت کے فیض و برکات کو اور زیادہ عام فرما، اور ان کے مشن کو لے کر بڑھنے والے نوجوان علماء فضلاء کو الہ العالمین تائید نصیب فرما، اور ان کی نصرت و مدد فرما۔ یا الہ العالمین اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین وصحابہ الہادین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔